بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندگی کا دوسرا نام حقوق کی ادائیگی ہے۔ حقوق کی ادائیگی یہ بندگی کا خلاصہ ہے۔ اس دنیا میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو چھوٹی عمر میں، بچپن میں تو اس پر کسی کا حق نہیں ہوتا، لیکن جب یہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر مختلف حقوق آتے ہیں جن کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہی بندگی ہے۔ حقوق دو قسم پر ہے، ایک ہے اللہ تعالی کے حقوق اور دوسرے ہیں مخلوق کے حقوق۔ انسان کی پیدائش وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور در حقیقت اللہ جل شانہ کے حقوق کو ادا کرنا یہی بندہ کہلاتا ہے۔ لیکن مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ مخلوق کی ادائیگی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہے۔ جو شخص مخلوق کی حقوق کو ادا کر رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک ہے اللہ کی عبادت اور ایک ہے اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی عبادت تو یہ ہے کہ قولاً، فعلاً اور مال کے اعتبار سے آپ اللہ کی عبادت کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ ساری قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات ساری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ قولی عبادتیں لا الہ الا اللہ، قولی عبادت قرآن کریم کی تلاوت، قولی عبادت اللہ جل شانہ کا ہر قسم کا ذکر، قولی عبادت اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ زبان سے بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور بدنی عبادتیں وہ یہ کہ زبان کے علاوہ انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کر رہا ہو۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں ہم، تو اس وقت ہمارا جسم اور بدن اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، چاہے ہم قیام میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا کسی بھی حالت کے اندر ہیں۔ اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، فرض روزے، اور یا رمضان کے علاوہ محرم میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، یا عاشورہ کا دن وغیرہ وغیرہ، یا اس کے علاوہ ہفتے کے اندر 2 روزے، مہینے میں 3 روزے، مہینے کے ابتدا میں یا مہینے کے آخر میں، مہینے کے ابتدا میں ہفتہ اتوار پیر اور مہینے کے آخر میں منگل بدھ جمعرات، یا ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کے روزے، یا شوال کے روزے، یعنی یہ نفل، یہ اللہ تعالیٰ کی بدنی عبادت ہے۔ انسان چلتا پھرتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اور اللہ کی بدنی عبادت میں مشغول ہے۔ الصلوات للہ، بدنی عبادتیں بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے، مال کے اعتبار سے اب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔
نفلی صدقہ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے، نظر آپ نے مانی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اس طریقے سے کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو یہ ہدیہ دینا مسلمان کو خوش کرنا ہے، اور مسلمان خوش ہو جائے تو اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک نہیں ہوگا جنت میں تمہارا داخلہ جب تک تمہارا ایمان مضبوط نہ ہو، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہ ہو، اور تمہاری آپس میں محبت کی ابتدا و انتہا وہ سلام ہے۔ بہت آسان نسخہ فرمایا، افشوا السلام، افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ یہ سامنے آیا تو السلام علیکم، وہ سامنے آیا تو السلام علیکم، یہ سامنے آ گیا تو السلام علیکم، تھوڑی دیر پہلے یہ سامنے آیا تھا میں نے سلام کیا تھا، اب 5 منٹ کے بعد پھر سامنے آیا پھر السلام علیکم، مجلس میں آیا تو تب بھی السلام علیکم، مجلس سے گیا واپس تو تب بھی السلام علیکم کہہ کر کے جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو اول سلام ہے وہ آخری سلام سے زیادہ حقدار نہیں، یعنی جس طرح تو نے مجلس میں آتے وقت سلام کیا ہے جاتے وقت بھی سلام کر، تو اس طریقے سے اگر اس کو افشاء سلام کہتے ہیں، جانتا ہے تو سلام کرتا ہے، نہیں جانتا تب بھی سلام کرتا ہے، رشتہ دار اور عزیز ہے سلام کرتا ہے، اجنبی اور پرایا ہے تب بھی سلام کرتا ہے، تو اس سے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی مسلمانوں کے ایک دوسرے کے دلوں میں، ایمان پختہ ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو گیا تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اس لیے اس حدیث کے آخر میں جس میں افشاء السلام کا ذکر ہے، اس میں آخر میں ارشاد فرمائے افشوا السلام تدخل الجنت بسلام، سلام پھیلاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بہت آسان حل ہے، اس کو ہم نے یا چھوڑ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے طرز زندگی آپ کے نے جو جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے پہ نہیں کر رہے۔ جو جانتے ہیں اس کو سلام کر دے، جس کو نہیں جانتے یہ میرا کیا، اس سے میرا کیا واسطہ، حالانکہ مسلمان وہ بھی ہے یہ بھی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہے ایک اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے، اطاعت اس میں آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے عبادت پیغمبر کی نہیں ہوتی لیکن اطاعت پیغمبر کی ہوتی ہے۔ پیغمبر کو سجدہ کرانا، سجدے میں پڑنا گرنا یہ کفر اور شرک ہے، اس لیے کہ پیغمبر مخلوق ہے، فرشتہ، پیغمبر، مسلمان، اللہ کا ولی، عالم دین، اپنا پیر اور شیخ، سجدہ ہو، رکوع ہو، عبادت کرنا کسی کی اللہ کے سوا یہ شرک ہے، لیکن اطاعت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی ہوتی ہے۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بندگی کرو، وہاں تو صرف یہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو بس۔ اور اطاعت آتا ہے تو وہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ والدین کی بھی اطاعت ہے، والدین کا کہا مانو، ان کے بات پر عمل کرو، چاہے وہ شرعی نہ ہو، مباح ہو، دنیاوی ہے لیکن ہے مباح، اس کا کرنا گناہ نہیں ہے، تو ان کی اطاعت بھی ہے۔ شیخ کی اطاعت ہے، استاذ کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے۔ اس لیے اطاعت کرنا کسی کی نہ شرک ہے نہ یہ بندگی سے باہر نکلتا ہے۔ تو حقوق کی ادائیگی یہ اللہ کی بندگی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی عرض کیا کہ چونکہ بندوں کے حق کا مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس اعتبار سے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ اس کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت ہے تو یہ اللہ کی بندگی میں آتا ہے۔ براہ راست عبادت دوسری۔ بہرحال
اللہ جل شانہ کے علاوہ، اللہ کے حقوق کے علاوہ مخلوق کے حقوق ہیں. البتہ حقوق کے اندر درجہ بندی ہے. کسی کا حق مقدم ہے کسی کے اوپر، کسی کا حق زیادہ ہے دوسرے کا اس سے کم ہے. تو جس کا حق مقدم ہے اس کو مقدم رکھنا، اور جس کا پیچھے ہے اس کا حق پیچھے رکھنا، یہ اللہ کی بندگی. جس کا حق مؤخر تھا پیچھے تھا اس کو آپ نے آگے کیا، اور جس کا حق مقدم تھا اس کو مؤخر کیا، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. اپنی منمانی کے اوپر چل رہا ہے. جس طریقے سے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے سامنے بہت سارے مریض کھڑے ہیں، تقریباً 30 کے قریب لائن لگی ہوئی ہے، اور پھر اچانک کوئی آتا ہے تو سب سے آگے، پھر کوئی آتا ہے اس کے بعد سب سے آگے. وہ بیچارے کھڑے ہیں گھنٹوں، وہ پیچھے رہتے ہیں، اور بعد میں آنے والے وہ آگے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی نمبر شمبر بھی نہیں دیا، بلکہ اس کا تعلق ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے. اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو حق کو مارا جاتا ہے. جو پہلے کھڑے ہیں ان کا حق پہلے ہے، جو بعد میں ہے اس کا حق بعد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنا مناف من سبق. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے منا میں پہلے سے ہم خیمہ لگاتے ہیں تاکہ آپ جب بھی آ جائیں تو پھر اسی خیمے کے اندر چلے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب میں پہنچ جاؤں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو جگہ ملے وہاں پر رہوں. سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو طریقہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور یہ ارشاد فرمایا المنا مناخ من سبق. مینا اس شخص کی جگہ ہے جو سبقت لے جائے. مناخ کے معنی اونٹ بٹھانے کی جگہ. اس زمانے کے اندر لوگ حج کے لیے اونٹ پر آتے تھے، تو اونٹ پہ آیا اور جگہ پالی وہیں بیٹھ گیا، بس یہ اس کا حق ہے. اب کوئی آتا ہے ہٹو بچو اس سے اس کو اٹھاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یہ اس کی حق تلفی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حقوق کے اندر درجہ بندی وہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے رکھی ہے اسی کے اوپر چلنا، یہ بندگی ہے. ایک کے حق کو مؤخر کرنا دوسرے کی وجہ سے، یہ بندگی نہیں. اور ایک کے حق کو ضائع کرنا دوسرے کی وجہ سے، یہ بندگی نہیں. یہ تو ظاہر ہے، ایک کے حق کو ادا نہیں کرتا کہتے میں اس سے فارغ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اللہ کے لیے بھی اللہ جل شانہ کی مخلوق کی حقوق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ جو مخلوق کے حق کو ضائع کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ در حقیقت اللہ کا حکم اور اللہ کی بندگی نہیں ہے، اپنی منمانی کے اوپر چل رہا ہے. اس کے خیال میں وہ ٹھیک ہوتا، وہ اللہ جل شانہ کے ہاں نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک صحابی ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہاں بار بار سنا ہوگا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عمرو بن عاص. عمرو بن عاص باپ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر بیٹے کا نام ہے. اور باپ بیٹے کے درمیان میں عجیب بات یہ ہے کہ 12.5 سال یا 12 سال کا فرق ہے. باپ 12.5 سال بڑے ہیں اور بیٹا 12.5 سال چھوٹے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلوغ اور علوق اور حمل یہ چھوٹی عمر کے اندر بھی ہوتا ہے، 12 سال کی عمر میں. تو یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. عمرو بن عاص بھی مسلمان ہے، عبداللہ ابن عمر بھی مسلمان ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی تو اس کی بہو اس کے گھر آئی. دن گزرتے گئے. ایک دن سسر نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی وقت کیسے گزرتا ہے، خوش تو ہو نا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. پھر پوچھا، وہ عورتیں تھیں، خواتین جاہلیت کے زمانے کے بالکل قریب تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے دنوں کے اندر ان کی اصلاح کی تھی، لمحوں کے اندر اصلاح ہوتی تھی. ہم اس وقت جو اصلاح کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لمحوں دنوں میں اصلاح نہیں ہوتی ہماری. تو پوچھا تو اس نے کہا بہت اچھا.
پھر سسر نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے آدمی ہیں، یعنی شوہر کا رویہ اور سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تو بہو نے کہا کہ بہت اچھے آدمی، اس کے اخلاق، اس کی تقوی، اس کی للہیت بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن ابھی تک میری طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، اس لیے کہ نئی دلہن شوہر کے پاس آ جائے پھر وہ اس قسم کی بات کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس کے پاس نہیں گئے۔ پریشانی کی بات تھی، دن گزر گئے تھے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خود ہی عبداللہ ابن عمر سے پوچھیں تو زیادہ اچھا ہے، میری بہو نے اس قسم کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے گھر اور بیٹھ گئے، تکیہ آپ کے ساتھ سامنے لایا گیا تو آپ نے تکیہ بجائے پیٹھ کے آگے رکھا اور اس پر یوں ہاتھ رکھے اور عبداللہ ابن عمر کو سامنے بیٹھایا تھا، اسے پوچھا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں یہ سنا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں نہیں گیا تک۔ کیوں؟ یا رسول اللہ رات کو میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور دن کو سارا دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی۔ پھر اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ جل شانہ نے سب کچھ بخش دیا ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر ایسا زمانہ نہیں ہے جو ہمارے اوپر گزرا ہے، جاہلیت کا زمانہ، ہم نے بہت گناہیں کی ہیں، میرے ساتھ میرے گناہوں کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، یا رات کو پوری رات جاگنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ عمل کرنا، یہ کرنا، یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ جل شانہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک معاف کرے گا، وہ جو گندگیوں میں ہم مبتلا تھے جاہلیت اور کفر و شرک کے زمانے میں، تو اللہ پاک مجھے معاف کرے گا، میں اس لیے کرتا ہوں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ لال پیلا ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور ارشاد فرمایا اما تکون فی اسوہ او کما قال علیہ السلام، تیرے لیے میرے اندر نمونہ نہیں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر تیری بیوی کا حق ہے، تیرے اوپر مہمان کا حق ہے، تیرے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، تیرے اوپر نفس کا حق ہے، اپنے نفس کو آرام بھی دیا کرو 24 گھنٹوں میں، ان لنفسک علیک حقا ولضیفک علیک حقا، اور اخیر میں ارشاد فرمایا چند حقوق گننے کے بعد فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا اپنا حق دو، ہر حقدار کو اس کا اپنا حق دو، ہر ایک کو اپنا حق دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ حالانکہ رات کو کھڑا ہونا بہت اچھی بات، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے اپنی بیوی کے حق کو ضائع کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے یہ حکم تو نہیں ارشاد فرمایا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ایک خاتون نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ کلینک پہ جاتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر شام تک، اور عشاء کو جب گھر واپس آتے ہیں تو وہ نمازیں وہیں نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز وہ قضا کر کے پھر رات کو گھر آ کر پڑھتے ہیں۔ خاتون دیندار تھی، نیک خاتون تھی، اور پھر عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے شوہر کو کئی مرتبہ کہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ میں بیمار میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں تاکہ ان کا علاج کروں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہے
عبادت، اللہ کی بندگی، اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو رات کو میں قضا کر لیتا ہوں۔ تو عالم صاحب نے پوچھا، اس کو بلایا کہ نہیں، تیرے رب کا حق وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں تیرے اوپر فرض ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں فرض ہے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں فرض ہے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے علاج کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع نہیں کر سکتے۔ سب سے اول تو انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت اس پہ فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق تلفی، کہ آدمی ایک کی وجہ سے دوسری، یعنی اللہ کے حقوق کی آڑ میں، اس کی پناہ میں بندوں کے حقوق کو ضائع کر دیا جائے، اور بندے کے حقوق کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کر دیا جائے کہ میں یہ خدمت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، بعض بیوی کی خدمت کرتے ہیں، بعض کس کی خدمت کرتے ہیں، بعض کس کی خدمت کرتے ہیں۔ حقوق کے اندر درجات ہیں، ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ نوکری یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نوکری کی وجہ سے نمازوں کو قضا کرنا اور اس وقت یہ بہانہ بنانا کہ رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، تو یہ عبادت ہم کر رہے ہیں، پھر نماز اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی رزق حلال عبادت ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا فریضہ جو حقوق کی ترتیب ہے، اس کے اندر آپ ترجیحات جو اول ہے اس کو اول ادا کریں۔ ظہر کی نماز میں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز میں عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز میں مغرب کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز تھکے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز، لیکن اس کی وجہ سے آپ قضا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا دائرہ کار، اپنی خدمت کا، اپنی نوکری کا، اپنی مزدوری کا، اپنے تکھانے کا اتنا رکھیں کہ جس میں آپ سے اللہ جل شانہ کی بندگی نہ رہ جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ فارغ نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے۔ بعض خواتین گھروں کے اندر جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا نماز پڑھتی ہیں تو قضا کرتی ہیں، یا اگر پڑھتی ہیں تو اس طریقے سے کہ جس میں شرائط پورے وہ نہیں ہوتے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاملہ عورت جس کے پیٹ پر میں بچہ ہے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس طریقے سے پڑھ سکتی ہے وہ پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی لیٹ کر پڑھے۔ ٹھیک ہے، اولاد کو پیدا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا کام ہے اور مشقتوں والا کام ہے، تکلیفیں اس میں آتی ہیں، لیکن نماز کی قضا نہیں۔ اچھا، پھر جب بچہ ہوتا ہے تو 40 دن تک مسلسل بیٹھے رہتی ہے، اور بعض بوڑھی خواتین کہ جن کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا وہ لڑکیوں کو بتاتی ہے کہ 40 دن تک غسل نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، نماز ہوگی نہیں، حالانکہ اس کا خون نفاس کا آ کر 20 دن پہ رک گیا ہے۔ جب 20 دن پہ نفاس کا خون آ کر رکا، پھر اس کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اگر نماز نہیں پڑھتی تو یہ اللہ کا حق ضائع کرتی ہے، اللہ جل شانہ قیامت میں اس سے پوچھے گا۔ اور جس طریقے سے گناہگار وہ ہوگی کہ ٹھیک بندے سے مسئلہ نہیں پوچھا، اس طریقے سے یہ بتانے والی بوڑھی عورت بھی گناہگار ہوگی جس نے چھوٹی لڑکیوں کو غلط مسئلہ بتایا۔ دوسرے مسائل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ استحاضہ کے باب میں بیماری ہے، استحاضہ حیض نہیں ہے، اس میں اگر کوئی بتائے کہ اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، خون آ رہا ہے، جب تک خون آ رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بعض عورتوں کو جب مسئلے بتائے جاتے ہیں خواتین کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں سنا کہ خون بھی آتا ہے نماز بھی۔ ہاں، حیض کے ایام کے علاوہ اگر خون آ جائے تو یہ بیماری ہے، یہ وہ حیض نہیں ہے جو مہینہ ہر عورت کو آتا ہے، یہ اس کے علاوہ بیماری ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کی مثال سلس البول کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک مریض کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہے، یا کسی مریض کو ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہے، 10 منٹ کے لیے بھی وہ اس کو ایسا وقت نہیں ملتا جس کے اندر پاک صاف رہے، تو ایک وقت کے اندر پورا وقت ایسا گزر گیا۔ اب جس نماز کے وقت کے اندر ایک دفعہ بھی وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے پر تو یہ معذور ہے، اس کے اندر نماز پڑھے گا، یہ مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی۔
اس کے اوپر نماز فرض ہے، ہاں البتہ یہ کرے گی کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد وضو کرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقوق کے اندر درجات ہے، ترتیب ہے۔ بیوی کے لیے ماں کے حق کو تلف نہیں کیا جا سکتا، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ بعض لوگ بہت زبردست بیان کرتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق کو اتنے بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ماں کے حقوق اس کے نیچے دب جاتے ہیں، وہ ہے کہ ماں کوئی عورت ہی نہیں، حالانکہ ماں کا حق بیوی کے حق پر مقدم ہے۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے، ماں کا ساتھ دینا چاہیے، ہاں بیوی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام نے یہی طریقہ ہمیں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، اور شام سے آئے حجاز، شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اور زمانے کے اندر آتے تھے کیسے؟ یا اونٹ پہ یا پیدل، اور اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، گھر اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، کہ بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا اچھا حال۔ وقت کیسے گزرتا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی مشقتوں سے گزرتا ہے۔ کھانا پینا کیا ہے؟ بس گوشت ہے، گوشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو شکایتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس عورت سے کہا کہ تیرا شوہر جب آئے تو اس کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ کو تبدیل کرے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، گھر کے اندر محسوس کیا کہ کوئی آیا تھا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو۔ دل میں مومن کے لیے کدورت، مومن کے ساتھ بغض، مومن کے ساتھ حسد، مومن کے ساتھ عداوت، مومن کے بارے میں بدگمانی، تیرے چہرے سے اللہ جل شانہ مومن کو بتا سکتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن، گناہ کا ارادہ لیے ہوئے مومن کے پاس آئے۔ عثمان بن عفان ذو النورین کی مجلس میں ایک شخص آیا، راستے میں بد نظری کی تھی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثالث نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے بیٹھے ہیں مجلس کے اندر کہ انہوں نے ان کی آنکھ نے زنا کیا ہے، وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا توبہ، میں آئندہ نہیں کروں گا اس طریقے سے، میں نے نظر قصدن کسی اجنبی کے اوپر ڈالی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام تو گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ایک سفید ریش آئے تھے۔ کس قسم کا چہرہ تھا؟ اس طریقے سے اس کی علامت نشانی بتائی۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکٹ تبدیل کرو، تیرے لیے مجھے پیغام دیا تھا، سلام پہلے کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غائبانہ سلام بھی سلام ہے۔ آپ کسی بھائی کے پاس کوئی جاتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھئی میرا سلام اس کو پہنچا دیں، پھر اس کو چاہیے کہ فلاں آپ کو سلام دے رہے تھے۔ مجیب کو چاہیے کہ وہ کہے وعلیک وعلیہ السلام، اس پر بھی سلام ہو، تیرے اوپر بھی سلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سلام لیا بیٹے نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ یہ میرے والد تھے اور اس نے مجھے پیغام دیا ہے ان الفاظ میں کہ میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے طلاق دوں۔ چنانچہ اس سے کہا کہ تو اپنے میکے میں چلی جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور یہ باتیں پوچھی کہ اس نے کچھ پوچھا تھا، کہتے ہیں کہ میرے حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وقت بہت سختی سے گزر رہا ہے، گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، شکار کا گوشت۔ تو فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، لہذا میں تجھے چھوڑتا۔ پھر دوسری کے ساتھ شادی کی، کچھ عرصہ کے بعد پھر آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ وہ قدردان تھی، شاکر تھی، اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے چوکٹ کو تبدیل نہیں کرنا، اس کو رکھنا ہے۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ پیغام دیا، فرمایا کہ یہ میرے والد تھے اور تیرے بارے میں مجھے کہا تھا کہ اس کو رکھنا، یہ تیری بیوی ہے۔ تو اس کی ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے
اس کو چھوڑ دیا اور اس کے شاکر ہونے قدردانی کی وجہ سے اس کو رکھنے کا حکم دیا اور باپ کے دونوں حکموں کو اس نے مانا اسی وقت۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آج کل کے زمانے کے باپ اس طرح نہیں ہے۔ باپ تو اگر کسی بیٹے کو بیوی چھوڑنے کا حکم دے تو وہ اس لیے کہ میری خدمت نہیں کرتی، مجھے دباتی نہیں ہے اور یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، تو وہ تو شوہر کے لیے تو لے کر آیا ہے اس کے گھر، اپنے لیے تو نہیں۔ شوہر کی طرح تیرے احکام نہیں ہیں، اس کے اوپر سب سے پہلے اس کے شوہر کا حق ہے۔ ہاں، یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھی وہ اللہ کی نافرمان تھی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اس میں نہیں تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اما کافر اما شکورا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، لیکن یا بندہ پھر شاکر ہوتا ہے یا کفور ہوتا ہے، بس دو ہے۔ مومن شاکر ہوتا ہے اور جس میں شکر کا مادہ نہیں ہے تو وہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، حقوق کی پہچان نہیں، پھر حقوق میں مراتب ہے، اس کی مراتب کے خیال نہیں رکھا جاتا۔ جس کا حق تیرے ذمہ لازم تھا اس کو مؤخر کرتے ہیں، اور جس کا حق اس کے ذمہ مؤخر تھا اس کو آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس وجہ سے اس کے حق کو نہیں وہ کر دیا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرے۔ یہ دے کے چڑھاتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن قرض ادا نہیں کرتا تو اس کا حق مقدم ہے، پہلے اس کو ادا کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ خیرات دے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا صدقہ خیرات ہوتا ہی نہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر رمضان کے فرض روزے باقی ہیں، جب تک اس نے قضا نہیں کیے تو اس کا نفل روزہ نہیں ہوتا، پہلے ان فرض روزوں کی قضا کرے پھر اس کے بعد۔ اس لیے کہ حقوق کے اندر درجات، تو ترجیحات کا معیار بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اپنی طرف سے کسی کے حق کے اوپر دوسرے کے حق کو مقدم کرنا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، یہ جہالت ہے، ناسمجھی ہے۔ اس لیے حقوق کو پہچاننا یہ بہت ضروری۔ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کا حق دیا۔ میں یہ مثال دیتا ہوں کبھی کہ اگر ایک طرف سڑک کے اوپر کتا اور بلی جا رہے ہیں اور دوسری طرف انسان ہے، تو کتے کو بچا کر انسان کو مارنا یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ لیکن ویسے اگر تنہائی میں کتا اور بلی آ جائے اور کوئی آدمی سخت دل والا ڈرائیور وہ کہتے ہیں اس کے اوپر چڑھا دو، اب یہ گناہ ہے۔ اس حیوان کو آپ بچائیں اگر بچا سکتے ہیں، نہیں اگر آپ اس کو بچا سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی کا آپ کے پاس جو سواریاں ہیں ان کا خطرہ ہے، وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ حیوان کے اوپر چڑھائیں لیکن ان کو بچائیں، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا حق ان کے اوپر مقدم ہے۔ ہر چیز کے درجے، اللہ جل شانہ کے حق کو پہلے لینا، اس کے حق اور اپنا حق پہلے وصول کرنا، اللہ تعالیٰ کے حق کو پیچھے کرنا۔ دکانداری کا حق پہلے وصول کرے، اللہ تعالیٰ کا حق جو نماز میں اس کو پیچھے کرے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی آدمی کے گھر میں کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر اس کے گھر کی مرغی یا بکری بھی گر جائے، اس کا بیٹا بھی گر جائے، دو چیزیں گر گئی، اور اس کو جس کو پہلے نکال لیا تو وہ بچ جائے گا، جس کو بعد میں نکال لیا تو وہ مر جائے گا۔ یا آدمی ایک ہی وقت میں ایک چیز نکال سکتا ہے، یا بیٹا یا بکری۔ اب یہ کیا نکالے گا؟ پہلے بیٹا نکالے گا، اس لیے کہ بیٹا وہ انسان ہے، اس کی اولاد ہے، بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے۔ بکری کے اوپر اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن بکری اور بیٹا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے بکری ختم ہو جائے، مر جائے، لیکن بیٹے کو بچائے گا۔ اس طریقے سے اگر اللہ جل شانہ کا حق سامنے آئے اور اس کا اپنا حق ہے اور یا بندے کا حق ہے، اس کے ساتھ تصادم ہے، تو اللہ جل شانہ کے حق کو ضائع کرنا بندے کے حق کے لیے ہی نہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے حق کو یوں اپنے سوچ کے مطابق اس کو راضی کرنے کے لیے اس طریقے سے جو اس کا حق واجب ہی نہیں ہے
مثلا نفل پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بیوی کا حق ضائع کر رہا ہے تو بیوی کا حق اس وقت واجب ہے، ماں باپ کا حق واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک عابد اور زاہد آدمی کا واقعہ سنا ہے، واقعہ میں بیان نہیں کرتا، مشہور ہے، جمعے کے دن بھی غالباً ہوا تھا۔ جوریج نام تھا اس کا، اس کی ماں نے اس کو پکارا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا نفل اپنے عبادت خانے میں، بہت نماز پڑھنے والا تھا۔ ماں نے آواز دی جوریج، اس نے آواز نہیں دی اس لیے کہ وہ نماز میں تھا، لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اس وقت اس کی نماز نفل تھی اور اس کی ماں کو نماز کا پتہ نہیں تھا، یہ چیزیں تھی۔ اب علماء کرام یہاں پر کہتے ہیں کہ جب ماں کو پتہ نہیں تھا نفل نماز تھی تو ماں کو آواز دینا چاہیے تھا، اگر اس کی نماز ٹوٹ جاتی تو اس کی جگہ پر دوبارہ نماز پڑھ لے۔ جس طریقے سے آدمی گھڑے میں گر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے آدمی فرض نماز بھی چھوڑ سکتا ہے۔ سامنے بوڑھا نابینا آ رہا ہے، گھڑا ہے، اس میں گر جائے گا، یا وہ مر جائے گا یا اس کی ہاتھ اور ٹانگ ٹوٹ جائیں گے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے اس کو ایک ہاتھ سے بچا سکتے ہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹی، اور اگر آپ آگے بڑھے اور اس کو بچا لی اور بہت کام کرنا پڑا تو آپ کی نماز تو فاسد ہو گئی، لیکن آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، آدمی بچ جائے گا، پھر آپ نیت باندھ۔ لیکن ویسے ہی کسی کے لیے، کسی کو کھانے کے لیے، کسی کو پینے کے لیے نماز توڑ دینا یہ نہیں، اس لیے کہ وہ ہلاکت کا مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ میرے اوپر کس کے حقوق ہیں اور کس کے حقوق کس درجے میں ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کس طریقے سے۔ والدین کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے تو ایک انصاری کا اونٹ تھا، بھاگا بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ اونٹ تھا نازح۔ نازح اونٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جائے اور اس پر باغات اور فصلوں کو سیراب کیا جائے۔ آج کل ہمارے ہاں، پہلے زمانے میں راہٹ تھے، آج کل تو ٹیوب ویل ہیں، راہٹ کے اوپر یا بیل گھومتا تھا یا بھینسا گھومتا تھا یا بعض علاقوں کے اندر اونٹ گھومتا ہے یوں اور پانی نکلتا ہے۔ عرب کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا الگ تھا رواج، وہ یہ تھا کہ بہت بڑا ڈول ہوتا تھا چمڑے کا اور اونٹ یوں سیدھا جاتا تھا اور یہ ڈول نکلتا تو ایک آدمی وہاں کنویں کے پاس کھڑا ہوتا تھا، اس کو اس ناوے کے اندر انڈیل لیتا تھا، پھر اس کو واپس پھینکتا تھا اور یہ پانی جاتا، پھر دوسرا نکلتا، پھر اس کے پیچھے جاتا، اس طریقے سے رابطہ۔ تو یہ اونٹ تھا نازح، پانی نکالنے کے لیے خاص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اونٹ وہاں سے بھاگا 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 آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بیچ میں اپنا سر رکھا، اس نے سون رکھا زمین پر اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام حیران تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ارشاد فرمایا، اس انصاری کو بلایا کہ یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ انصاری کا ہے، اس کو بلاؤ، بلا کے لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا اونٹ آپ کے خلاف شکایت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکایت ہی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا کم دیتا ہے، جتنا میرا گزارا ہوتا ہے وہ مجھے پورا نہیں دیتا اور کام زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سچ بولتا ہے، ایسا ہی ہے، کام زیادہ لیتا ہوں میں، کھانا اس کو کم دیتا ہوں، چارہ کم دیتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب یہ اونٹ کا حق اور وہ حق تلفی کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کام اس سے کم لو اندازے کے مطابق اور اس کو کھانا پورا کھلاؤ جو اس کا حق بنتا ہے۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ دیکھا وہ حیران ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے سمجھایا ان کی بولی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اونٹ نے
سر آپ کے پیروں میں رکھ کر سجدہ کیا تو ہم آپ کو کیوں سجدہ نہ کریں؟ ابتدا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی ابھی صحابہ کرام جاہلیت سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکلے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کے بڑے حقوق تھے. تو یہ جملہ جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن عورت کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. البتہ سجدہ کرنا تو نہیں ہے لیکن اطاعت ہے. آج کل دو قسم کی بات ہے. بعض لوگ بعض خاندانوں میں وہ عورت کو مارتے ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں، اور معمولی باتوں کے اوپر مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں پٹھان ہوں، اور پھر اپنی پہلوانی وہاں عورتوں کے اوپر نکالتی ہے. پتہ باہر چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، گھر کے اندر نہیں، وہ تو صنف نازک ہے. دوسرے عام معاشرہ اکثریت آج اس کے اندر مبتلا ہے کہ گھر کا اختیار عورت نے سنبھالا ہے. سلف سودا بھی وہ لاتی ہے، بچوں کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے رشتے بھی وہ طے کرتی ہے، اور باقاعدہ شوہر کو ہر نظام میں اس نے منسلک رکھا ہے، چلا رکھا ہے، وہ چلاتی ہے. اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں. مرد کی رکھوالی یعنی مرد کی نگرانی مرد کے ذمہ ہے گھر کی، اور عورتیں ان کا حکم مانے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر کے اختیارات عورتوں کے حوالے ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے زمین میں دفن ہونا اچھا ہے کہ تمہارے اوپر مٹی پڑ جائے، تم زمین کے اندر ہو. آج کل یہ صورت بہت زیادہ ہے، سارے کھاتے، سارے اختیارات وہ عورتوں کے پاس ہیں. تو بہرحال یہ حدیث مبارک کے اندر اس طرف اشارہ تھا، اس لیے فرمایا کہ عورت کے اوپر مرد کے بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن مرد کو ظالم اور جاہل نہیں بننا چاہیے کہ وہ خلاف شرع کام عورت سے کرائے اور یا اس پر ظلم کرے، اس کو مارے، اس کو اس کا حق نہ دے. اللہ جل شانہ یہ حقوق کی ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ ہمارے شیخ حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی ہے، حقوق و آداب. وہ کتاب یہاں ملتی ہے، تو حقوق و آداب کو اپنے پاس رکھیں، اس کو دیکھیں کہ میرے ماں باپ کے میرے اوپر کیا حقوق ہے، مہمان کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. ویسے تو حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن حضرت نے ان کو مختصر چند باتوں کے اندر سارے حقوق کو گیر رکھا ہے. ویسے اس پر بہت سارے علماء کرام نے، مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، تو عام آدمی بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اردو کے اندر وہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حقوق کی اپنی جگہ پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.